اور ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہیں جہاں اللہ پاک نے دین میں بڑا بلند رتبہ اور مقام عطا کیا تھا، اور روحانیت میں، تقوی میں، روحانیت میں بڑا اونچا مقام اور درجہ عطا کیا تھا، وہاں سوسائٹی میں، اور سوسائٹی سے مراد وہ چونکہ ڈسٹرکٹ جنگ سے باہر انہوں نے اپنے آپ کو متعارف نہیں کروایا، تو گویا جنگ کے پورے ضلعی حلقہ میں اللہ پاک نے انہیں بڑا باعزت اور بڑا مقبول و معتبر اور بڑا مکرم اور محترم مقام بھی عطا کیا تھا، دنیاوی لحاظ سے بھی۔ اور اسی طرح تیسرا گوشہ یہ تھا کہ علمی، فکری، ادبی، تحقیقی اعتبار سے بھی اللہ پاک نے انہیں بڑا غیر معمولی، اپنے زمانے میں جیسے لوگ یکتائے روزگار ہوتے ہیں اس طرح کا مقام ان کو عطا کیا تھا۔ اور اس کے ساتھ پھر اللہ کی نعمت یہ بھی تھی کہ مالی کشادگی اور فراوانی بھی عطا کی تھی۔ وہ ہمارا گھرانہ کوئی بڑے مالداروں میں، سرمایہ داروں میں، جاگیرداروں میں نہیں تھا، گھرانہ مالی اعتبار سے متوسط تھا۔ اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں، اور اس ابا جی قبلہ کے زمانے سے قبل جو دو تین نسلیں وہ بڑی غربت اور بڑی مشکلات کے وقت سے بھی گزری تھی، چونکہ چار پشت پہلے جو ہمارے آباء و اجداد تھے وہ جنگ کا ایک علاقہ ہے کھیوا، اس کھیوے کے رئیس اور نواب تھے۔ تو یہ ایک اپس اینڈ ڈاؤنز کا ایک تاریخ ہے۔ تو کھیوا ایک سٹیٹ ہوتی تھی اس زمانے میں، کھیوا۔ یہ جنگ سے جب آپ چنیوٹ جاتے ہیں تو 13-14 میل کے فاصلے پر وہ ایک قصبہ ہے، آج کل گاؤں ہے، وہ اس زمانے میں کھیوا تھا، سٹیٹ تھی، تخت تھا اس کا ایک۔ تو اس کے جو نواب اور رئیس ہوتے تھے وہ جیسے پرانے زمانے میں پھر ریاستیں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی، سٹیٹ، تو اس کے نواب اور رئیس وہ سب چھوٹی سلطنتیں ہوتی تھیں اور وہ کے حکمران ہوتے تھے۔ جو ہمارے آباء و اجداد تھے وہ پھر اس سٹیٹ کے حکمران تھے۔ جنگ خود بھی ایک سٹیٹ تھی بڑی، اور جنگ جو ہے یہ شیخو پورہ سے لے کر میاں والی کے قریب صوبہ سرحد کی سرحدوں تک یہ سارا جنگ سٹیٹ میں آتا تھا۔ فیصل آباد بھی جنگ سٹیٹ کا حصہ تھا، اور شیخو پورہ بھی جنگ سٹیٹ میں آتا تھا، یہ تحصیلیں تھیں جنگ کی۔ اس طرف ملتان سے اس کی حدیں ملتی تھیں۔ تو تاریخ جنگ پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تو جنگ کی تاریخ کوئی 5-7 ہزار سال پرانی۔ یہ جو ہندوؤں کی کتابیں ہیں، رامائن اور مہابھارت، جو جنگیں ہوئیں ان میں کوروؤں اور پانڈوؤں کی جو جنگیں وغیرہ ہوئی ہیں اس میں جنگ کا ذکر آتا ہے۔ تو 5,000 سال پرانی ایک تاریخ ہے، تو ملتان کی طرح اس کی طویل ہسٹری۔ تو چلتے چلتے آخری اس دور کی بات کر رہا ہوں جو میں آج سے 200 سال قبل، 150-200 سال قبل، تو یہ پھر مختلف چھوٹی چھوٹی راجدھانیاں اور سٹیٹس تھیں۔ تو یہ جنگ جو پراپر ہے یہ مگھیانہ سیالوں کی سٹیٹ تھی، اور کھیوا جو ہمارے آباء و اجداد کی سٹیٹ تھی، نواب تھے، یہ ماہنی سیالوں کی سٹیٹ تھی۔ ماہنی سیال یہ سب کاسٹ ہیں، سیالوں کی پرانی چلی آ رہی ہیں۔ تو جنگ سارا مجموعی طور پہ سیالوں کی مختلف ریاستوں پر مشتمل تھا۔ ایس ایم شفیق صاحب بھی کچھ نہ کچھ ماہر ہوں گے اس سبجیکٹ کے، کہ ساری زندگی یہ جنگ میں ہی رہے ہیں۔ تو وہ پھر 3 بھائی تھے ہمارے، وہ بزرگوں میں سے ایک کا نام مجھے یاد نہیں ہے، ان میں سے 2 میاں احمد یار خان اور ایک میاں جمعہ خان، تیسرے بھائی کا نام یاد نہیں مجھے۔ وہ جو ایک بھائی تھا وہ تو نواب تھا، مزاجن رئیس تھا، اور جو نوابوں اور رئیسوں کے طور طریقے ہوتے ہیں وہ اس پر پورا اترتا تھا۔ یہ جو 2 بھائی تھے، میاں جمعہ خان اور میاں احمد یار خان، یہ 2 بھائی درویش تھے، فقیر تھے، صوفی منش، ولی منش، فقیر منش لوگ تھے، اللہ والے تھے۔ ان دونوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ترک دنیا کریں، ترک
تو دنیا، تخت، نوابی، ریاست، سلطنت، زمینیں چھوڑ دیں اور خالی تن پہ جو ایک جوڑا کپڑے کا تھا اس کے ساتھ چلے جائیں اور جنگلوں میں آباد کہیں جا کے ہوں اور اللہ کی عبادت کریں اور محنت مزدوری کر کے 2 لقمے صبح و شام روٹی کے، جیسے پرانے اولیاء اللہ کا کئیوں کا ایسا معمول گزرا ہے، اس سے رزق حلال کے 2 لقموں سے گزر اوقات کریں اور عبادت میں زندگی بسر کریں۔ تو دونوں بھائی اپنی سارا تخت اور جائیداد اور سلطنت اس تیسرے بھائی کو دے کر، سونپ کر، بس تن کے جوڑے کے ساتھ وہاں سے ترک دنیا کرتے ہوئے نکل پڑے۔ ایک بھائی اس وقت تو نواب احمد یار خان تھا اور وہ نواب جمعہ خان تھے، جب ساری نوابی چھوڑ کر ترک دنیا کر کے نکل پڑے تو وہ پھر میاں احمد یار اور میاں جمعہ خان ہو گئے، یہ چل پڑے۔ تو جو میاں احمد یار خان تھے، یہ جنگ جو موجودہ صدر ہے یہاں آ کے آباد ہو گئے اور میاں جمعہ خان ڈیرہ اسماعیل خان چلے گئے۔ اب یہ جو میاں جمعہ خان تھے ڈیرہ اسماعیل خان میں آباد ہوئے، وہیں بعد ازاں ان کی شادی ہوئی۔ تو اب ان کی تفصیلات پھر ہمیں آج تک معلوم نہیں ہو سکی۔ کچھ عرصہ قبل میرا انٹرویو اخبار جنگ میں چھپا تھا، تو اس انٹرویو کے پڑھنے کے بعد کچھ لوگ راجن پور سے، کچھ لوگ ڈیرہ اسماعیل خان سے، کچھ کوہاٹ سے آئے تھے میرے پاس، کوہاٹ سے، اور کچھ ملتان سے بھی آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب میاں جمعہ خان صاحب کی اولاد ہیں۔ تو ان کی 2 شادیاں تھیں، ایک کی اولاد راجن پور اور ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف آباد ہوئی، ایک کوہاٹ میں آباد ہوئی، اور ان سے پھر آگے کچھ نسل ملتان میں ہوئی، اور ان کی میاں جمعہ خان صاحب کی بیٹی یا پوتی بقول ان لوگوں کے، وہ ابھی ملتان میں رہتی ہیں۔ تو چند سال قبل میں ملتان دورے پر تھا، تو وہ 100 سال سے اوپر عمر کی ضعیفہ خاتون ہیں، تو وہ مجھے ملنے بھی آئی تھی۔ تو میں دیکھتا رہا، اور اب میں کچھ کہہ تو نہیں سکتا مگر یہ کہ ان کے جو چہرے کے خد و خال تھے وہ میرے دادا جان جو تھے ان سے ملتے تھے۔ وہ ابھی حیات ہیں، ان کی عمر 100 سال سے اوپر ہے، ان کے کوئی بیٹے بریگیڈیئر، کوئی کرنل، کوئی وہاں ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ۔ تو جو ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ان کے بیٹے ہیں یا پوتے ہیں شاید ملتان میں، وہ اب پاکستان عوامی تحریک میں بڑے متحرک کارکن ہیں اس وقت ملتان میں۔ تو وہ نہیں آتے تھے عوامی تحریک میں، مجھے ملے تو میں نے کہا بھئی آپ کے گھر کی تحریک ہے، آپ کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا جی آج سے آ گیا۔ تو ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا میں ان کا نام ہے، کوئی راجن پور کی طرف سے آئے تھے یہاں، تو انہوں نے کہا پیر سیال میرا نام ہے، پیر سیال ایک گدی ہے، سجادہ نشین ہوں۔ تو وہ یہ سیال شریف نہیں، وہ ادھر کوئی چھوٹی سی گدی ہے پیر سیال۔ انہوں نے کہا حضرت میاں جمعہ خان صاحب کا مزار وہاں ہے اور میں ان کا سجادہ نشین ہوں، ان کی اولاد میں سے۔ انہوں نے ایک نقشہ اٹھایا ہوا تھا کوئی 150 سال پرانا، کاغذ کا، موٹے کاغذ کا، تو پرانی لکھائی تھی، میں نے وہ دیکھا، اس میں حالات واقعات وہی لکھے ہوئے تھے جو میں نے آپ کو سنائے، جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم نے بھی بزرگوں سے اسی طرح سنا تھا، تو اس سے اندازہ ہوتا تھا بھئی یہ واقعات درست ہیں، باقی واللہ اعلم بالصواب۔ تو ان کی زیادہ تفصیلات معلوم نہیں ہیں۔ میرے اس انٹرویو کے بعد انہوں نے پہچانا اور آئے، ملے، ملاقات کی، کبھی کبھی ملتے ہیں۔ میاں احمد یار خان پھر یہاں آباد ہو گئے، جنگ، محنت مزدوری کی، تھوڑا سا کما لیا، اتنا تاکہ 2 وقت یا 1 وقت کا کھانا کھا لیں یا روزہ رکھ لیں، ساری افطاری کر لیں، کھا لیں۔ تو پھر اسی طرح یہیں کہیں شادیاں کیں، پھر آگے ان کی اولاد ہوئی، پھر ان کی اولاد ہوئی، اس طرح 3 نسلیں ان کی، اس طرح فقیری میں، مزدوری میں، اللہ اللہ کرنے میں گزریں، اور پھر یہ نسل پھر جنگ ہماری آباد ہو گئی۔